بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ سال اور ان کے تجارتی معاملات پر مشتمل ہوگا۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ حضرت آمنہ سردار عبداللہ کے صدمے سے نڈھال رہتی ہیں۔ آپ کی عمر 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کے والد کی قبر کی زیارت اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور اپنی کنیز ایمن کے ہمراہ اونٹوں پر مکہ سے تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یثرب پہنچتی ہیں۔ مرحوم شوہر کی قبر کو دیکھ کر حضرت آمنہ کے زخم اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ قبر کو اداس نگاہوں سے دیکھتی رہتی ہیں۔ یثرب میں 1 ماہ قیام کے بعد آپ مکہ کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، لیکن بدر کے قریب ابوا کے مقام پر آپ شدید بیمار ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرہانے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے اور آپ کی تدفین بھی اسی مقام پر کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو دیکھا تک نہ تھا اور اب ماں کا سایہ بھی چلا گیا۔ کنیز ایمن بڑی جاں فشانی اور ہمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کر آتی ہیں۔ جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمے میں دیکھ کر انتہائی غمگین ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے بیٹوں کے اوپر ترجیح دینے لگ جاتے ہیں۔ عبد المطلب آپ کی حرکات اور اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ دادا اپنے جلیل قدر پوتے کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا تو آپ کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا کر جبل ابی قبیس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر اللہ کے حضور بارش کی دعا کی اور ابھی پہاڑ سے اترنے بھی نہ پائے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس ہو گئی ہے اور اللہ کی رضا یہ ہے کہ 2 سال بعد ہی آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ بوڑھے سردار نے موت کی گھڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اپنے بیٹے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذمہ لگا دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آتے ہیں اور اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کو چاہتے ہیں۔ ابو طالب اکثر کہتے ہیں میرا بھتیجا بڑا بابرکت والا ہے، جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے تو الحمدللہ بولتا ہے، جب وہ کھانے میں شریک ہوتا ہے تو کھانے میں بہت برکت بڑھ جاتی ہے۔ چچا کی معاشی حالت کمزور ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کی بکریوں کو چرانے لگے ہیں اور اس سے جو اجرت حاصل ہوتی ہے بڑی خاموشی سے اپنے چچا کی نظر کر دیتے ہیں۔ 12 برس کی عمر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے تک یہ انوکھا بچہ باقی بچوں کی طرح نہ تو شریر ہے بلکہ بہت ہی سنجیدہ شخصیت کا حامل ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں گلی گلی شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، جہاں جوا کھیلنا قومی مشغلہ ہے، داستان گوئی اور موسیقی عام ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور ان کی صداقت اہل مکہ پر عیاں ہے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کے دوسرے حصے کی طرف۔ اہل مکہ ہر سال تجارت کے لیے اپنے قافلے شام کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ ابو طالب سامان تجارت کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بوسہ دیا اور بولے بیٹا راستہ بہت طویل ہے اور بہت دشوار بھی ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی تکلیف اور پریشانی کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کا دل نرم ہو گیا اور وہ آپ کو اپنے ساتھ شام کے شہر بصرہ میں تجارت کی غرض سے ساتھ لے گئے۔ اہل مکہ کے تمام خاندانوں کا ذریعہ معاش تجارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے ہیں جہاں معاشی جد و جہد کے لیے خود دروازے کھولنے پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے جو سرمایہ چھوڑا تھا وہ تجارت میں لگا ہوا تھا۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد، شام، یمن اور بحرین کے تجارتی سفر پر گئے۔ ان تجارتی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، صداقت، امانت کے چرچے شہر بھر میں مشہور تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے لگے۔ عبداللہ بن ابی الحمزہ نے آپ سے معاملہ طے کیا اور بولے میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ اتفاقاً 2-3 دن بعد دوبارہ اس جگہ سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ امین تاجر ابھی بھی اسی جگہ پر موجود ہے جہاں وہ ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے مجھے بہت زحمت دی ہے، میں 3 دن سے یہاں موجود ہوں۔ یہ ایک ایسا تاجر ہے جس کو اپنے مال فروخت کرنے کی بجائے گاہک کا مفاد
زیادہ عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ کی وجہ سے ہر کوئی آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور اپاہجوں کو اپنے مال میں شریک کر کے راحت محسوس کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کماتے ہیں اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، صداقت اور تجارتی ساکھ پورے مکہ میں مشہور ہو رہی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کورونا بڑی شدت سے دوبارہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ ہم اس وبا سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ یہاں ہماری ایپیسوڈ اختتام ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔